أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور نہیں پہنچے گا تم کو وہ سب جیسا کہ پہنچا تم سے پہلے والوں کو مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ تنگی نے گھیر لیا ان کو وَضَرَّاءَ اور تنگ دستی نے گھیر لیا ان کو وَزُلْزِلُوا اور ان کو ہلا دیا گیا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ یہاں تک کہ وقت رسول بول اٹھے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اللہ کی مدد کب آئے گی أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ خبردار بے شک اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر دو پہلو کو بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کو متنبع کیا گیا اور یہاں اس سے مقصود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متنبع کرنا ہے۔ کل کی آیات مبارکہ کے ضمن میں دو چیزیں بتائی گئی تھی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلے اور ان کا کہنا مانے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں واللہ یہدی من یشاء اور ہدایت مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کرتے ہیں اور جب ہدایت آ جائے کوئی ایمان لے آئے تو پھر بھی متنبع کیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت کے اندر تو چکنے ہو گئے صحابہ کرام کہ اللہ کی طرف سے تو یہ زبردست ڈانٹ آئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں حالانکہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، وہ آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ تمہیں وہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی، جو تم سے پہلے ایمان والوں پر حالات آئے، جس طرح کے حالات سے پہلے لوگ گزرے، جب ان حالات سے تم نہیں گزرو گے اور یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے ناممکن ہے، مشکل ہے۔ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر اسی دو آیت سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر آیا، اصل بنی اسرائیل وہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں بھیجی تھی، علامات دی تھی، تمہیں معجزات بتائے تھے اور تمہارے اوپر وادی تھی کے اندر اتنی بڑی ہم نے آزمائش سے تمہیں نکالا، فرعون کے لشکر سے بچایا اور اس کے بعد وادی عتیہ میں تمہیں صاحبان نہیں تھی، چھت نہیں تھی، بادلوں کے سائے دیے، کھانا نہیں تھا تو من اور سلوہ تمہیں اتار کے دیا، یہ ہماری نعمتیں، اور اس کے باوجود وہ کتنے نافرمان ہو گئے تھے، وہ متنبع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر اس کی طرف مسلمانوں کو متنبع کیا کہ وہ ایسے تھے، اتنی نعمتیں لینے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان ہوگا نہیں دنیا سے جانے کے بعد۔ حالانکہ آتا ہے روایات کے اندر کہ بنی اسرائیل میں پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کہ کم و بیش 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خالی بنی اسرائیل میں آئے،
بنی اسرائیل میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے یہودی جن کو کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو ان میں کم سے کم 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مکرم بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ پھر بھی سدھرے نہیں، سنورے نہیں، اور یہاں تک آتا ہے ان نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیا، اور بڑے بڑے نبیوں، ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا اس قوم کو، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام تھا کہ دھوپ لگتی تو صاحبان اللہ تعالیٰ بادلوں کو بنا دیتے، چھت بنا دیتے، اور کپڑے چھوٹے ہوتے اللہ قد کے حساب سے ان کے کپڑے بڑھا دیتے، اور ان کو بھوک لگتی تو اللہ آسمان سے من اور سلوہ تازہ اتارتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہیں دوسرے وقت کے بچانے کی ضرورت نہیں، دوسرے وقت میں تمہارے لیے ایسے ہی بنا ہوا اچھا سامان آ جائے گا، اچھی خوراکیں آ جائیں گی۔ یہ سارے انعامات ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اتنے نافرمان کہ پھر انبیاء کا قتل کر دیا، مطالبہ کیا، چیزیں ملی، اور اس کے بعد ایک دن میں 43 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، جن میں 3 بڑے نبی تھے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان 3 کو قتل کیا، اور ان کے ساتھ دوسرے نبیوں کو بھی، اتنے نافرمان ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور پھر بھی طلب کریں جنت کی، صحابہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ ایسا نہیں، یہ لوگ گزرے، حالات سے آئے، قتل کیے گئے، مارے گئے، اور جو قتل ہو گئے اسلام کے لیے، ان کے لیے جنت ہے۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، جب یہ مشقتیں برداشت کر لو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ تمہارے اوپر وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ لما یاتکم، ہرگز تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں، یعنی وہ حالات نہیں پہنچے، وہ پریشانیاں نہیں پہنچے، نہ تمہیں قتل کیا گیا، نہ تمہیں ابھی بھوکا رکھا گیا، اس کے لیے تو تمہیں بھوکا بھی رکھا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا، تمہارے بیووں کو بیوہ بھی کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم بھی کیا جائے گا، تمہارے حالات اور واقعات بدل جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ خلو من قبلکم مسحتم البأساء والضراء، کیا ہوگا؟ تمہیں تنگ دستی آ جائے گی، تمہیں جنگ کرنی پڑے گی۔ ذرا کہتے ہیں جب حالات اتنے پیچیدہ ہو جائیں کہ نفسا نفسی پڑی ہو، جان کنی جس کو کہا جاتا ہے، جان کی آ جائے، ہتھیار سامنے ہیں، ننگی تلواریں ہیں، اب مقابلے کے لیے نہتے کھڑے، اس کو کہتے ہیں اس قدر کی پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باساء و ذراء، تمہیں حالات آئیں گے، حالات کی تنگدستی بھی آئے گی، اور پھر تمہارے اوپر جنگ بھی مسلط کی جائے گی۔ ان حالات سے گزار کے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا، اگر تم اس میں ثابت قدم رہ جاؤ گے تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ وَزُلْزِلُوا، اتنا بھی نہیں ہوگا، پھر تمہیں ہلایا جائے گا، جھٹکے دیے جائیں گے، پریشان کیا جائے گا، اور جب اس پریشانی میں تم استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے، حتیٰ یقول الرسول، اور کس قدر پریشان کیا جائے گا۔ قرآن نے واضح علامت بتا دی اور نقشہ کھینچا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اللہ اس قدر حالات آئے، اس قدر پریشان کیے گئے، اتنے حالات اور اتنی پریشانیوں میں آئے، اتنے ستائے گئے کہ ایمان والے اور رسول اس وقت کے اور ان کے ساتھ ایمان والے کیا کہنے لگے، بے ساختہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پکار اٹھے، جب حالات سے جھنجھوڑا گیا، حالات میں لیا گیا، تو پھر بے ساختگی میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نظریں اٹھ گئی، اور اللہ سے کہا متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ بیویوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، نہتے نکل آئے، اور جو کچھ سرمایہ تھا وہ سارا وار دیا ہم نے اسلام کے مقابلے میں، اللہ پھر بھی ابھی ہماری مدد کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ تو بے ساختگی میں پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، پھر اللہ نے فرمایا ہاں خبردار، اب تو مدد قریب ہے۔ جب تم ان حالات سے گزر چکے ہو، حالات پا چکے ہیں۔ حضرت زبیر ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اسی آیت کے ضمن میں ان کی شان نزول لکھی جاتی ہے، یہ واقعہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت زبیر ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ نے واقع پڑھنے والوں نے، تفسیر پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، سننے والوں نے سنا ہوگا۔ بہت خوبصورت نوجوان تھے اور اچھے خاصے مالدار تھے، یتیم تھے، والد نہیں تھے ان کے، اور چاچا نے ان کی کفالت کی۔ اور اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، عرب کے زمانے میں، کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر
یہ اولاد کو وارث بنایا ہے، تو اس وقت اولاد وارث نہیں ہوا کرتی تھی، چاچے وارث ہو جایا کرتے تھے، تائے اور ماموں وارث ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو بڑا ہوتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن جایا کرتی تھی، یہ قانون تھا اس وقت کا۔ تو حضرت زبیر ابن عون رضی اللہ تعالیٰ یتیم تھے، بہرحال چاچا نے کفالت کی، تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دن چھپے چھپے پھرتے رہے، نہیں بتایا۔ جب ان کے چچا کو پتہ چل گیا کہ زبیر اسلام لا چکے ہیں تو بلایا، اور بلا کے کہا کہ زبیر دیکھ، بات ایک ہی ہے، میں تیرے باپ کا نوکر تو ہوں نہیں کہ تیری جائیداد کو سنبھالے رکھا میں نے آج تک، اور اب تو اس دین سے بھی پھر چکا ہے، لہٰذا تو نکل جا گھر سے، تیرا کوئی حصہ اس زمین میں، اس جائیداد میں اب تیرا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، تو حق نہیں رکھتا ہے، ہرگز کسی چیز کا تیرے لیے حق نہیں ہے۔ تو جب یہ حالت دیکھی حضرت زبیر ابن عون نے تو اختیار دیا چاچا نے کہ تجھے کچھ وقت کا اختیار ہے، یا اسلام چھوڑ دے یا اپنا گھر چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت زبیر ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا میں گھر چھوڑ سکتا ہوں، برادری کو چھوڑ سکتا ہوں، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس حالت میں آتا ہے سیرت کے کتابوں کے اندر لکھا ہے واقعہ کہ اس حالت میں کہ ننگا کر دیا چاچا نے، کپڑے اتار لیے کہ چل یہ میری کمائی کے پیسے کے کمائی کے کپڑے پہنے ہوئے یہ اتار دیا ننگے، اور والدہ سامنے کھڑی تھی، حیا آ گئی والدہ کو، تو اس حالت میں دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا حال ہے؟ کہا تو والدہ بھی کہنے لگی، سمجھایا تھا کہ باز آ جا، کہا امی اب کچھ بھی ہو موت آ سکتی ہے، اسلام سے نہیں پھر سکتا، اسلام سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اس وقت والدہ نے ترس کھاتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی کمبلی دی جس سے انہوں نے اپنی سطر کو چھپایا۔ یہ حالات دیکھے اور اس طرح کے حالات آئے، اور حالات آنے پر متى نصر اللہ، پھر حق تھا ان کا کہنے کا کہ اللہ اب تیری مدد کب آئے گی، ہم تو بہت عیش کر رہے ہیں، بہت آرام کر رہے ہیں، اور ہم سارے سوچتے ہیں حالات آ گئے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم رونے پہ آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، صحابہ نے، انبیاء نے کتنی قربانیاں دی، قتل ہو گئے، گھر کو چھوڑ دیا، جائیدادوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اسلام کی قدر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔